تبدیل کر کے ایک کوڈ نام رکھا اور اس کے ذریعے کراچی کے کئی دورے کیے تھے، جس کا مقصد بھارتی خفیہ ایجنسی را کے کچھ بنیادی ٹاسک مکمل کرنا تھا۔ جس کے بعد 2013 میں اس نے باقاعدہ طور پر را میں کام کرنا شروع کیا بطور آفیسر۔ بلوچستان اور کراچی میں کارروائیاں کرنے سمیت کراچی میں دیگر دہشت گردوں کو تربیت دینے کی بھی سہولت اس نے یہاں پر فراہم کی تھی۔ کلبھوشن یادو نے انکشاف کیا تھا کہ بنیادی طور پر را کے جوائنٹ سیکریٹری انیل کمار گپتا کے ماتحت تھا وہ، اور انیل کمار گپتا کے پاکستان میں موجود رابطوں بالخصوص بلوچ اسٹوڈنٹ تحریک کو ہینڈل کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، اس نے کہا کہ اس کا مقصد بلوچ باغیوں کے ساتھ مسلسل میٹنگ کرنا تھا، اشتراک سے وہ کارروائیاں کرتا تھا۔ یہ کارروائیاں مجرمانہ اور قومی سالمیت کے خلاف تھیں اور ان کارروائیوں کو دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی گنا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ را میں موجود سرپرستوں کی کارروائیاں مجرمانہ اور قومی سلامتی کے خلاف ہیں، جن کا مقصد پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا، انہیں نقصان پہنچانا ہوتا تھا۔ ان سرگرمیوں کا زیادہ تر دائرہ کار اسی کے اوپر منحصر ہوتا تھا۔ تمام تر ہدایات کلبھوشن یادو کو دی جاتی تھی اور یہ اپنے دیگر نیٹ ورک تک پہنچ کر، ملک دشمن عناصر تک پہنچ کر ان کارروائیوں پر عمل درآمد کرواتا تھا۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ جب 3 مارچ 2016 کو پاکستانی حکام کے ہاتھوں پاکستانی علاقے میں گرفتار ہوا تو پاکستان میں داخل ہونے کا مقصد بلوچستان کی علیحدہ پسند تنظیموں کے ساتھ بلوچستان میں کارروائیوں کے لیے میٹنگز کرنا تھا۔ جب وہ بلوچستان میں داخل ہوا تھا 2013 میں، جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا، تو وہ ایک مضموم کارروائی لے کر آیا تھا جس میں بلوچستان کو پاکستان سے خدا نخواستہ الگ کرنے کا مکمل فارمولا اس کے پاس تھا اور کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہونا تھا اس پر بھی اس کو یہاں پر کام کرنا تھا، لیکن یہ نوبت نہیں آئی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 3 مارچ 2016 کو پاکستانی حکام کے ہاتھوں یہ گرفتار ہوا تھا پاکستانی علاقے میں، اور پاکستان میں داخل ہونے کا مقصد بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیموں کے ساتھ بلوچستان میں کارروائیوں کے لیے میٹنگز کرنا تھا۔ جو پیغامات وہ پیچھے بھارتی ایجنسیوں کو بھیجنا چاہیں وہ لیے جائیں گے، اور اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ را بلوچستان میں کچھ بڑی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتی تھی جن سے متعلق بلوچ علیحدگی پسندوں سے بات چیت کرنا تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرا مقصد اس بار پاکستان میں داخل ہونے کا بنیادی طور پر یہ تھا، جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ میری انٹیلیجنس آپشنز ناکام ہو چکے ہیں اور میں پاکستان کی حراست میں آ چکا ہوں، تو میں نے اپنی شناخت ظاہر کر دی تھی کہ میں بھارت نیوی کا آفیسر ہوں۔ کلبھوشن یادو کا کہنا تھا کہ میرے یہ بتاتے ہی پاکستانی حکام کا رویہ بدل گیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا اور ایک اچھے اور پیشہ ورانہ انداز میں مجھ سے سلوک کیا گیا۔ کلبھوشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے ٹھیک ایسے ہی ہینڈل کیا گیا جیسے کسی آفیسر کو کیا جاتا ہے۔ اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میرے انٹیلیجنس آپریشنز مفلوج ہو چکے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سارے مسئلے سے نکلنے کے لیے مجھے پاکستانی حکام کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ پیچیدگیاں بھی ختم ہوں جن میں وہ خود پھنس چکا ہے۔ کلبھوشن یادو نے کہا کہ میں نے اب تک جو کہا سچ کہا، میں نے یہ بیان بھی مرضی سے دیا ہے، میں نے یہ بیان کسی دباؤ کے بغیر دیا ہے تاکہ پچھلے 14 سال سے میں جو کام کرتا رہا ہوں اس سے باہر نکل سکوں۔ یہ وہ اعترافی بیان ہے جو ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ کلبھوشن یادو نے ویڈیو پیغام میں بھی یہ بیان دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریٹن میں بھی یہ بیان دیا ہے، جس کے بعد ان تمام الزامات کے اوپر اس کے اوپر کورٹ مارشل کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے آج تصدیق کر دی ہے کہ تمام تر شواہد کی روشنی میں کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اب تک نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس خبر کو بریک کیا گیا ہے۔ کلبھوشن یادو را کا ایجنٹ، پاکستان کا دشمن جس نے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کو فروغ دیا، دہشت گردوں کو سہولت دی، ان کو پیسہ دیا، ان کو تربیت دی، اور اسی کے اعترافی بیان کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے کارروائی کی گئی، اس کے اوپر کیس چلایا گیا، اس کا کورٹ مارشل کیا گیا، اور آج یہ ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، جس کی تصدیق آئی ایس پی آر نے کی ہے۔ کلبھوشن یادو نے سنسنی خیز انکشافات کیے تھے جس میں پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستانی شہریوں کا قتل عام کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، اور وہ ناراض بلاک، وہ ناراض طبقے پاکستانی حکام سے
ان کو اپنی جانب مائل کرنا اور ان کو لالچ دے کر، ان کو ان کے مقاصد کی تکمیل کا لالچ دے کر، ان کو پیسہ دے کر ان کو بھارتی مفاد میں استعمال کرنا اس کا بڑا ٹاسک تھا۔ کلبھوشن یادو نے اپنے سنسنی خیز اعترافی بیان میں ان تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے اور وہ پاکستانی حکام کے گرفت میں آ چکا ہے، ان کی گرفت میں آ چکا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ مجھے اب ان کو بتا دینا چاہیے، اور فوری طور پر اس نے بتایا کہ وہ بھارتی نیوی کا آفیسر ہے۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ جب اس نے یہ بات آشکار کر دی کہ وہ بھارتی نیوی کا آفیسر ہے تو